السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نماز میں کس جگہ پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے اور کس جگہ پر پڑھا جاتا ہے، آج اس مسئلے کو جانیں گے، کیونکہ لوگوں کی 50 سال 60 سال 80 سال عمریں ہو گئیں، ان کو ابھی تک یہ خبر نہیں ہے کہ نماز کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ آج میں آپ کو صرف یہ 2 صورتیں بتاؤں گا کہ اعوذ اور بسم اللہ انسان کو کس جگہ پر پڑھنا ہے۔ آئیے سب سے پہلے آپ اعوذ کے بارے میں سمجھیں۔ اعوذ جیسے ہی آپ نیت کرنے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے آپ اپنے ہاتھ کو باندھیں گے تو اس کے بعد میں آپ کو ثنا پڑھنا ہے، اور ثنا پڑھنے کے بعد میں آپ جیسے ہی قرات شروع کریں گے یعنی الحمد شریف کو پڑھیں گے تو آپ کو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اب چاہے آپ نے 4 رکعت کی نیت کی ہو یا 3 کی ہو یا 2 کی ہو، صرف اعوذ آپ کو نیت کرنے کے بعد جب الحمد شریف شروع کریں گے اس سے پہلے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں پھر کسی رکعت میں بھی آپ کو اعوذ نہیں پڑھنا ہے۔ اعوذ کی تو بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ صرف پہلی رکعت کے شروع میں آپ کو اعوذ پڑھنا ہے، اس کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ الحمد شریف کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ سنت ہے، تو آپ الحمد شریف کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اب بات آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد شریف کے شروع میں بھی پڑھا جائے گا، سنت ہے، اور پھر اس کے بعد جیسے ہی الحمد شریف کو مکمل ہوگا، الحمد شریف مکمل ہوگی تو اس کے بعد میں آپ کوئی سورت شروع کریں گے۔ اس میں جو ہے پڑھنے والے کے پاس 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی سورت سے آغاز کرے، اور ایک طریقہ وہ ہوتا ہے کہ وہ درمیانی سورت سے آغاز کر لے۔ مثلا زیادہ تر ہمارے یہاں پر لوگ 30ویں پارے کی چھوٹی چھوٹی سورتوں کو پڑھنا پسند کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں ساری عمر گزر گئی وہ صرف قل ہی سے کام چلا رہے ہیں، ہر رکعت میں وہ صرف قل پڑھتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کی قل یا ایھا الکافرون یاد ہے، کچھ کے قل اعوذ برب الفلق، کچھ کے قل اعوذ برب الناس، یا 30ویں پارے کی کچھ اور چھوٹی چھوٹی سورتیں ان کے یاد ہیں۔ تو اب جو شخص بھی سورت سے شروع کرتا ہے الحمد شریف کے بعد میں سورت سے شروع کرتا ہے، یعنی چاہے قل پڑھے یا انا اعطیناک الکوثر پڑھے یا جو بھی سورت سے شروع کرے گا، اگر سورت سے شروع کرے گا تو اس پر مستحب ہے کہ وہ الحمد شریف کے بعد بھی ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے اور اس کے بعد پھر سورت پڑھے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ الحمد شریف پڑھنے کے بعد میں ہم نے سورت سے شروع نہیں کیا، مثلا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ یہاں سے شروع کر دیا، یا لقد جاءکم رسول یہاں سے شروع کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے سورت کے علاوہ کہیں درمیان سورت سے آپ نے شروع کر دیا، جہاں سے سورت کا آغاز نہیں تھا، درمیانی سورت تھی، تو اگر درمیان سورت پہ آپ نے پڑھنا شروع کیا ہے تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کی مرضی ہو تو پڑھ لیں، اور اگر آپ کی مرضی نہیں ہے تو نہیں پڑھیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ اور سورت والی جگہ پر بھی بسم اللہ پڑھنا صرف مستحب ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مستحب کو ادا کر لیا جائے تو اس کا ثواب مل جایا کرتا ہے، اور مستحب کو چھوڑ دیا جائے تو اس کا ثواب سے آدمی محروم رہا کرتا ہے۔ اور شروع میں الحمد شریف سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ سنت ہے۔ سنت ہم اور آپ جو اہل سنت والے لوگ ہیں وہ سنتوں کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے، چاہے وہ سنت موقدہ ہو یا غیر موقدہ ہو۔ اہل سنت والے لوگ سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں زیادہ تر، تو سنیوں کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ نبی کی سنت کو چھوڑیں، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد شریف سے پہلے جو پڑھی جاتی ہے وہاں پر پڑھنا سنت ہے۔ اب اسے لازمی پڑھیں، ضرور پڑھیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، نماز تو ہو جائے گی آپ کی اگر آپ چھوڑ دیں گے تو، مگر ایک سنت چھوٹ جائے گی۔
اور اگر سنت چھوٹے گی تو پھر سنت پڑھنے کا جو ثواب ہمیں ملتا ہے پھر وہ ہم اس سے محروم رہ جائیں گے، سنت کا ثواب ہمیں نہیں مل پائے گا۔ ایسے ہی آپ اگر سورت بعد میں شروع کی ہے، وہاں پر آپ نے بسم اللہ شریف کو نہیں پڑھا تو نماز تو وہاں پر بھی ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوڑ دیا تو اب نماز دوبارہ دہرانی پڑے گی یا نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، بلکہ نہیں، نماز تو پھر بھی ہو جائے گی، مگر یہ ہے مستحب چھوٹ جائے گا تو مستحب کی ثواب ہم سے کم ہو جائے گا۔ اس لیے جب ہم نماز پڑھ ہی رہے ہیں، اس لیے جب ہم کوئی نیک کام کر ہی رہے ہیں تو پھر ہم ایسا کیوں کریں کہ ہمیں اس کا اجر کم ملے، اس کی نیکی کم ملے؟ ہم یہ کام کیوں کریں؟ کیوں نہ پھر ہم سنت کو بھی پڑھیں، کیوں نہ ہم اس میں مستحب کام بھی کریں؟ جب ہم ایک کام کر ہی رہے ہیں تو کیوں نہ اس کو ہم طریقے سے کریں؟ اس لیے ضروری ہے، ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم جب پڑھنا ہی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں بھی پڑھ لیں گے، سورت کے شروع میں بھی پڑھ لیں گے۔ جب نماز ہی پڑھنے آئے ہیں تو پھر تھوڑی سی دیر میں کیا دقت ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اعوذ کے بارے میں کہ کہاں کہاں پڑھنا ہے۔ اعوذ صرف ایک بار شروع میں پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو ہر بار الحمد شریف سے پہلے بھی پڑھنا ہے، الحمد شریف کے بعد میں اگر آپ کو کوئی سورت شروع کرنا ہے تو اس سے پہلے بھی پڑھنا ہے۔ بس دونوں میں فرق اتنا ہے کہ الحمد شریف سے پہلے جو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے وہ سنت ہے، اور الحمد شریف کے بعد سورت سے پہلے جو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے وہ مستحب ہے۔ اللہ کرے ہم سب کو نماز کی مولا توفیق عطا فرمائے، اور ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔